ناظرین ویلکم بیک. اس ہفتے پاکستان کا دارالخلافہ اسلام آباد کم و بیش 4 دن پورے پاکستان سے پوری دنیا سے اس کے روابط جو ہے وہ منقطع رہے، کٹ گئے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ممتاز قادری کا چہلم منانے والے جو مظاہرین تھے وہ راولپنڈی کی طرف سے اسلام آباد پہ انہوں نے دھاوا بولا، اسلام آباد میں داخل ہوئے، میٹرو اسٹیشنز کی توڑ پھوڑ بھی کی اور پھر شاہراہ جمہوریت کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ دھرنا دیا. اللہ کا شکر ہے کہ حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان کے درمیان جو یہ مظاہرین کے لیڈرشپ تھی ان کے درمیان ایک غیر تحریری 7 نکاتی ایجنڈے پہ جو ہے اتفاق ہوا، جس کے نتیجے مظاہرین پرامن طریقے سے اسلام آباد سے واپس چلے گئے. ان مظاہرین کے جو لیڈر تھے، مین لیڈر جو تھے، سنی تحریک کے صدر جناب ثروت اعجاز قادری صاحب کراچی سے مجھے وائر سیٹلائٹ جوائن کر رہے ہیں. آڈیو لنک ٹھیک نہیں ہے اس لیے فون پہ بات کر رہے ہیں، لیکن وائر سیٹلائٹ میرے ساتھ ہیں. ثروت اعجاز قادری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر ایک یعنی یہ تو بڑا اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے درمیان اور حکومت کے درمیان ایک مذاکرات ہو گئے، ایک غیر تحریری 7 نکاتی ایجنڈا جسے انٹیریئر منسٹر ویسے نہیں مانتے چودھری نثار صاحب، وہ ہو گیا، وہ ہمارے سامنے ہے اس وقت میرے. لیکن ایک کچھ بنیادی سوال جو ہیں اب اس دنوں میں کھٹکے ہوئے ہیں، اور پہلا جو بنیادی سوال ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ چہلم عموماً 40ویں دن منایا جاتا ہے لیکن آپ لوگوں نے ایک ایسے دن کا اتفاق کیا جو جمعہ بھی نہیں ہے، جو سنڈے کا دن ہے اور جو کرسچنز کا انٹرنیشنل تہوار ہے ایسٹر، اس کے ساتھ آپ نے اس کو جوڑا اور پھر آپ اسلام آباد اس تاریخ پہنچے 27 مارچ کو. اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، اور آپ نے یقیناً اپنی جو ابھی تمید باندھی اس کے اندر آپ نے کا دھاوا بول دیا اور دوسری ایک گفتگو آپ نے فرمائی. اگر آپ ماضی میں جائیں تھوڑا سا، جب جنازہ ہو رہا تھا اور 50 لاکھ کا مجمع تھا جو ورلڈ میڈیا اور نے آپ کو بتایا، سب نے بتایا، آپ لوگ بھی سمجھتے ہیں، کچھ اخباروں نے آپ کی ہمت بھی کی، کچھ چینل نے 1-2 نے ہمت بھی کی اور ان کے اوپر 5-5 کروڑ روپے کے جرمانے بھی ہوئے، جس میں 2 چینل ایسے تھے. تو یقیناً وہ فگر بھی آپ کے سامنے ہوگی. اس وقت آپ ہی کے لوگوں نے ایک پرامن جہاں پہ ایک پتا بھی نہیں گرتا ہے، ایک شیشہ بھی نہیں ٹوٹتا، 50 لاکھ کے مجمع میں دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع، جس سے بہت لوگ تھے، ہم امام کعبہ. حضرت میری بات سنیں، آپ مجھے تھوڑا سا، آپ لوگ نے کافی ہمارے لیے بول چکے ہیں. امام کعبہ اور جماعت اسلامی اور دیگر جماعتیں، مذہبی سیاسی جماعتوں نے اپریشیٹ کیا آپ سمیت، صحافی حضرات سمیت، اور اولیاء جان مقبول جو کہ ایک بہت عظیم صحافی بھی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ آزادی صحافت کے لیے بلیک ڈے تھا یہ والا، اس میں کچھ نہیں ہوتا. اس کے بعد چہلم کا اعلان ہوتا ہے. چہلم کا اعلان کوئی پہلے سے آلریڈی ڈیسائیڈڈ تھا، 26 کا تھا، پھر 27 کو کیا. 27 کو اس کو چہلم، اس کی ڈیٹ اناؤنس ہوئی. یہ اس کو وہاں پہ کوئی ایسا نہیں کہ کوئی پلاننگ کے ساتھ تھا. اس کے بعد ہم نے چند 10 مطالبات پیش کیے اور ہم نے کہا کہ ظہر کی نماز تک 1 بجے تک ہم نماز پڑھیں گے، اس وقت تک آپ ان چیزوں پہ نظر ثانی فرمائیں. اس کے بعد انہوں نے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی خاص موومنٹ نظر نہیں آئی، کچھ ان کی اپریسیشن نظر نہیں آئی. ہم اس وقت تک گراؤنڈ کے اندر موجود تھے. اور اس کے بعد جب 1 بجے تک انہوں نے نہیں ان مطالبات پر حکومت کے کسی نمائندے نے کوئی رابطہ نہیں کیا تو یقیناً وہ الٹیمیٹم جب ختم ہوا، 27 دن پہلے آپ کے پاس تھے اور یہ 27 دن آپ کے پاس پہلے تھے، اس کے بعد آپ کو یہ دن اور ملا جو دوپہر 1 بجے تک کا تھا. اس کے بعد ہم نے موو کیا. جب ہم موو کرنے لگے تو یقیناً ہم نے مطالبات وہی عزت و احترام کے ساتھ پیش کیے. پورا 1 مہینہ آپ کو دیا کہ آپ اس پہ غور فرمائیں. اچھا، ان میں جو بھی مطالبات تھے وہ آئینی، قانونی، شریعت کے مطابق تھے. اس میں اگر ہم نے کہا نظام مصطفیٰ کی اصلاحات کی بات کی، اس میں کیا غلطی ہے؟ آپ ہمیں یہ بتائیں. لیکن اس میں یہ بھی تو تھا نا کہ ممتاز قادری کا جو جیل ہے اس کو نیشنل انہیریٹنس کا قرار دے دیا جائے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ آسیہ بی بی کو جو پہلے 10 نکات سامنے آئے تھے، آسیہ بی بی کو پھانسی دے دی جائے. وہ سب کچھ بھی تھا. جو آپ کا 7 نکاتی غیر تحریری بعد میں معاہدہ ہوا ہے جس کو انٹیریئر منسٹر مانتے ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ایسا کوئی معاہدہ ہوا ہی نہیں ہے، اس میں بہرحال یہ پوائنٹ نہیں ہے. جو میرے ہاتھ پہ آپ کا 7 نکاتی ایجنڈا ہے اس میں یہ چیزیں نہیں ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے موجود ہے یہ ٹاپ 1 2 3 اگر آپ پڑھ لیجئے، اگر آپ کے پاس یہ موجود ہے
3 انہوں نے کہا کہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو ہمارا سب سے بڑا مطالبہ تھا کہ 295C میں کسی قسم کی کوئی ترمیم نہیں ہوگی، اور بلکہ اسحاق ڈار صاحب کب کر رہے تھے؟ لیکن قاضی صاحب حکومت تو پہلے بھی ایسی کوئی ترمیم کرنے کی بات ہی نہیں کی نواز شریف صاحب کی حکومت نے. نہیں ہے، اس میں بہت ساری چیزیں موو ہوئی ہیں. ان میں جیسے پچھلے دور میں بھی موو ہوئی تھی جس میں 3-4 نام ہے، میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں، پھر آپ ہے نا بات دوسری طرف کہیں چلی جائے گی. میں صرف اسکورنگ کے لیے نہیں، میں صرف آپ کو اپنا نقطۂ نظر پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم نے کوئی ایسا مطالبہ نہیں تھا جو غیر آئینی تھا. اور یہ مجھے بتا دیجئے کیا مظاہرہ کرنا، پروٹیسٹ کرنا، کیا یہ غیر آئینی ہے، غیر شرعی ہے اور غیر جمہوری ہے جس کا تاثر غلط، جس کے پیچھے جو کہانی دی جا رہی ہے؟ میں کب کہہ رہا ہوں، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو چہلم جو تھا وہ ایسٹر والے دن کیوں منانا تھا؟ وہ دیکھیں، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا بعد میں بھی منا سکتے تھے. دیکھیں یہ آپ اس کو ریلیٹڈ نہ کریں پلیز، آپ ریلیٹڈ نہ کریں. آپ ایک بہت اچھے صحافی ہیں، بہت آنےسٹلی آپ ریسرچ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اسی وجہ سے میں نے حامی بھری تھی آپ کے ساتھ بیٹھنے کی کہ ہم اس کو وہ مذہبی اس میں نہ مانا کہ ہم اس کو کوئی مذہبی رنگ دیں. یہ نہیں، ایک ہمارا ایشو ہے جو 5 سال سے چل رہا ہے. کیا 50 ریکگنائز کر رہے ہیں کہ ایک آپ نے اس بات پہ تو نہیں کرتے کہ آئینی غیر شرعی عدالت کا فیصلہ ہوتا ہے، عدالتی قتل ہوتا ہے؟ کیا 20 سال بعد بھٹو کے قتل کو مانتے ہیں؟ تو یہ ایک عدالتی قتل تھا، غیر آئینی، غیر شرعی، غیر قانونی تھا. یہاں مطلب ایسا لگتا ہے کہ عدالتیں بکتی ہیں. جب آپ کے سامنے ریمی ڈیوس کا فیصلہ آتا ہے تو اس وقت عدالت کہاں ہوتی ہے؟ جب آپ کے بعد مصطفیٰ کانجو کا فیصلہ آتا ہے آپ کی عدالت کہاں ہوتی ہے؟ جب آپ کے پاس سکندر جوتئی کا فیصلہ آتا ہے آپ کی عدالتیں کہاں ہوتی ہے؟ کہاں ہوتی ہے سول سوسائٹی؟ کہاں ہوتی ہے سول سوسائٹی؟ جب ایان علی کا کیس چلتا ہے تو ایان علی اس کو تو آپ روزانہ دکھاتے ہیں، لیکن جب اس کے چھوٹے سے بچے کو روتے ہوئے دکھایا جو پوچھتا ہے میرے ابو کا کیا قصور تھا؟ ہم جب تک یہ دورہ معیار ختم نہیں کریں گے، ہم یہ اپنی پالیسیوں کو چینج نہیں کریں گے. ہم نے اسلامی جمہوریہ پاکستان ایک فلاحی ریاست کے طور پہ بنایا تھا جہاں انصاف کی بالادستی ہوگی، جہاں صحت ہوگی، جہاں انصاف ہوگا، جہاں قانون کی بالادستی ہوگی. بتائیں مجھے تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز آپ نظر آتی ہے؟ غربت، جہالت آپ کو عام نظر آتی ہے؟ کسی نے روکا ہوا ان کو؟ 70 سال سے یہ قابض ہے حکومتوں کے اوپر. آپ کو ہمارے ساتھ زیادتی ہو، ہمارے مقدمے بنائے جا رہے ہیں. پورے پاکستان میں سینکڑوں مقدمے قائم کر دیے گئے دہشت گردی کے. تقریر کرو مقدمے، اذان دو بھئی 4 سے کیوں دے رہے ہو؟ صرف ایک لاؤڈ اسپیکر سے دو. یہ ضرب حزب ہم نے حمایت کی ساری زندگی. آپ جانتے ہیں سر، آپ کی ریسرچ ہے کہ اہل سنت جماعت وہ لوگ ہیں، وہ علماء مشائخ جنہوں نے پاکستان بنانے میں اپنا وہ کردار ادا کیا تھا جو آپ بھی جانتے ہیں. اگر یہ جرم ہے تو پھر میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ سے سوال ضرور کروں گا. اگر یہ جرم ہے تو پھر میں آپ سے سوال کروں گا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جب قائد اعظم کو عدالت کے اندر بلایا تھا آپ کا غصہ ہے وہ اپنی جگہ بجا ہے، وہ سامنے بھی آ گیا ہے لوگوں کے. لیکن جو بنیادی سوال ہے کہ اس تحریک کے نتیجے میں آپ نے پایا کیا؟ مطلب توڑ پھوڑ بھی ہو گئی؟ کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہے سر، یہ بھی ایک سازش ہے. 22 کلومیٹر کا ہم فیصلہ کرتے ہیں. سر آپ دیکھیں، آپ ہمارا موقف بھی لیجئے سر، آپ انصاف کے تقاضے ضرور پورے کیجئے. ہم 22 کلومیٹر سفر طے کرتے ہیں، 50 لاکھ کا جنازہ کرتے ہیں، ایک پتھر ایک شیشہ نہیں ٹوٹتا.